खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हम सब और रुल कुदुस इन सब बातों के गवाह हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब 27वीं से 32वीं और फिर 40वीं से 41वीं आयत तक। और उन्हें लाकर अदालत आलिया के सामने खड़ा कर दिया। तब काहिन आज़म ने उनसे सवाल करके कहा कि हमने तुम्हें बड़ी ताकीद की थी कि इस नाम पर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम को अपनी तालीम से भर दिया है और उस शख्स का खून हमारे ज़िम्मे लगाना चाहते हो। लेकिन पतरस ने रसूलों समेत जवाब में कहा कि इंसान की निस्बत खुदा की इतायत करना ज़्यादा फ़र्ज़ है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को ज़िंदा किया, जिसे तुमने काठ पर लटका कर कत्ल कर दिया था। उसी को खुदा ने मुब्दी और नजात दहिंदा ठहरा कर अपने दहने हाथ से बुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की मुआफ़ी बख्श दे। और हम इन बातों के गवाह हैं, बल्कि रूह कुदुस भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसकी इतायत करते हैं। और रसूलों को बुलवा कर कोड़े लगवाए और हुक्म दिया कि यीशु के नाम से हरगिज़ बात ना करो, और उन्हें छोड़ दिया। बस वो अदालत आलिया से खुशी करते हुए चले गए कि हम उस नाम की खातिर बेहुरमत होने के लायक ठहरे हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ए खुदावंद मैं तेरी ताज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। खुदावंद मैं तेरी ताज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। खुदावंद मैं तेरी ताज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। मेरे जीजो, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 30, उसकी दूसरी, चौथी से छठी और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। ऐ खुदावंद मैं तेरी ताज़ीम करूँगा, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया और तूने मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ऐ खुदावंद तू मेरी जान को आलमे असफल से निकाल लाया। तूने मुझे घड़े में उतरने वालों में से महफूज रखा। खुदावंद की हम्द सराई करो, ऐ उसके मुकद्दसो, और उसके पाक नाम की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका गज़ब फ़क्त पल भर का है, मगर उसका करम तमाम ज़िंदगी भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर फजर को खुशी की नौबत आती है। ऐ खुदावंद मेरी सुन और मुझ पर रहम कर। ऐ खुदावंद तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे रंज को रक्स से बदल दिया है। तूने मेरा टाट उतार डाला है और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया है, ताकि मेरी रूह तेरी हम्द सराई करती रहे और खामोश ना रहे। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं अब तक तेरी तारीफ करता रहूँगा। ऐ खुदावंद मैं तेरी ताज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। खुदावंद मैं तेरी ताज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। खुदावंद मैं तेरी ताज़ीम करूँगा, तूने मुझे छुड़ाया है। बर्रा जो ज़िबा किया गया वो दौलत और कुदरत के लायक है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकाशवा की किताब, उसका 5वां बाब 11वीं से 14वीं आयत तक। फिर मैंने निगाह की और तख्त और उन जानदारों
اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں لاکھ اور ہزاروں ہزار تھا، اور یہ بڑی آواز سے کہتے تھے کہ برہ جو ذبح کیا گیا ہے وہ اس لائق ہے کہ قدرت اور دولت اور حکمت اور قوت اور عزت اور تمجید اور حمد پائے۔ اور میں نے ہر ایک مخلوق کو جو آسمان پر اور زمین پر اور زمین کے نیچے اور سمندر پر ہے اور جو کچھ ان میں ہے یہ کہتے سنا کہ تخت نشین کی اور برے کی برکت اور عزت اور تمجید اور قوت ابدالآباد تک رہے۔ اور چاروں جانداروں نے کہا آمین، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے، اب وہ پھر مرنے کا نہیں، موت کا اب اس پر کوئی اختیار نہیں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس یوحنا اس کا 21واں باب پہلی آیت سے لے کر 19ویں آیت تک۔ بعد ازیں یسوع نے پھر اپنے آپ کو تباریہ کی جھیل کے کنارے شاگردوں پر ظاہر کیا، اور اس طرح ظاہر کیا: شمعون پطرس اور توما عرف دیدمس اور قانۂ جلیل کا نتنیل اور زبدی کے بیٹے اور اس کے 2 اور شاگرد اکٹھے تھے۔ شمعون پطرس نے ان سے کہا کہ میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ پس وہ نکل کر کشتی پر چڑھے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا۔ اور جب صبح ہوئی تو یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، لیکن شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ تب یسوع نے ان سے کہا اے نوجوانوں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا کشتی کی دہنی طرف جال ڈالو تو تم پاؤ گے۔ پس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت کے سبب سے کھینچ نہ سکے۔ تب اس شاگرد نے جسے یسوع پیار کرتا تھا پطرس سے کہا کہ یہ تو خداوند ہے۔ پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کہ خداوند ہے چوغا کمر سے باندھا، کیونکہ 4 جامہ تھا، اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے کشتی پر آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، بلکہ تقریباً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ پس جو ہی کنارے پر اترے تو انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی دیکھی، اور روٹی بھی۔ یسوع نے ان سے کہا ان مچھلیوں میں سے لاؤ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں۔ شمعون پطرس نے چڑھ کر جال کنارے پر کھینچا، یہ 153 بڑی بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا، مگر باوجود اس کے کہ اتنی تھیں جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا آؤ ناشتہ کر لو۔ شاگردوں میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھے کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی۔ یہ 3ری مرتبہ تھا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا۔ اور جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے 100 بارہ اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے 3ری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟
اور اس سے کہا کہ اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔